ذالک ما کنت منہ شہید، حالانکہ تو اس موت سے بچنے کے لیے ساری عمر کوشش کرتا رہا۔ تو پہلا مرحلہ جو ہے وہ تو تمہارے سامنے گزرتا ہے نا، تمہاری نظروں کے سامنے، کہ یہ کیا کچھ اس کے لیے ہوتا ہے، کیا کچھ تم اسے بچانے کے لیے کرتے ہو، تو یہ تو نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق قرآن نے جن تفاصیل کو بیان کیا ہے وہ اس کے آخری پاروں میں پوری تفصیل اور تشریح کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور میں ملتوی کیے جاتا ہوں اس کو جہاں جہاں یہ چیزیں ضمناً آ رہی ہیں، کہ جب ہم اس مقام پہ پہنچیں گے تو چونکہ موضوع ہی یہ ہوگا اس کا، اس لیے اس وقت ہم اس کی تشریح میں جائیں گے۔ اس سے پہلے 20 میل طریقے کے اوپر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اگر اس کو سمجھیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بات وہ ایسی ہے جو عام ہماری زندگی سے بالکل ایک مختلف طور طریقے کے اوپر، اور ساری چیز مثالوں کے ذریعے سے قرآن نے بیان کی ہوئی ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، کہتا یہ موت کی ہچکیوں تک تو تم نے دیکھ لیا، اس کے بعد مر گئے اور تم نے سمجھا معاملہ ختم ہو گیا، یہ بات نہیں ہے۔ اب یہی جو ہے میں نے عرض کیا ہے کہ اس وقت میں پھر یہ عرض کروں گا، نفخ فی الصور، سور پھونکا جائے گا۔ تو ذہن میں وہ ہے نا ہمارے ہاں سور، یہ سرنائی یا یہ جو توتی کہندے نے ساڈے وجاؤندے ہے نا، اس طرح سے، یا بگل سمجھ لیجئے، آج کے اصطلاح میں یہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بگل پھونکا جائے گا، تو اس وقت پھر یہ مردے سارے اٹھیں گے، یہ سب کچھ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ میں اس وقت عرض کروں گا۔ اس وقت تو اتنا ہی عرض کر دوں کہ یہ سور جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ یہ بگل کو بھی کہتے ہیں، اس میں سے آواز نکلتی ہے، یہ لفظ صورت کی بھی جمع ہے، سور جس کو ہم کہتے ہیں، پیکر جن کو ہم، فارم جن کو کہتے ہیں۔ میرا خیال ہے صاحبان علم اس بات کو سمجھیں گے، جب تک فارم شکل نہیں کوئی اختیار کر لیتی فارم، اس وقت تک وہ ایگزسٹنس میں نہیں آتی، وجود میں وہ شے وہی آتی ہے جو ایک فارم اختیار کرتی ہے۔ یہ بڑا مسلمہ ہے بنیادی۔ یہ سور جو ہے، سور جسے ہم نے کہا ہے، یہ فارمز ہیں، پیکر ہیں۔ نفخہ کے معنی ہوتا ہے اس میں توانائی بھر دینا۔ کہا موت تک تو تم جانتے ہو، پھر دیکھتے ہو کہ مردہ ہوتا ہے، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے کہ ہم پھر ان پیکروں میں اثر نو توانائی بھر دیں۔ کیا بات ہے، اس انداز میں بات کر جاتا ہے قرآن۔ ذالک یوم الوعید، اور وہ ہے وہ دن جس کا ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں۔ مرنے تک تو تم جانتے ہو، وہ نہیں تم جانتے ہو کہ پھر ان پیکروں میں توانائی کیسے بھری جائے گی۔ وہ ہے یوم وعید جو ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کا انداز سمجھانے کا یہ ہے، وہ ایسے سمجھاتا ہے جیسے ایک عدالت ہو، وہاں جج بیٹھا ہوا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ بارگاہ عدالت میں جیسے ایک میز کرسی ہوتی ہے، جج ہوتا ہے بیٹھا ہوا، ملزم لائے جاتے ہیں، ساتھ اس کے ایک سپاہی ہوتا ہے، اس نے ہتھکڑی میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، پیچھے ایک نگران ہوتا ہے، 2-4 اس کے ساتھ گواہ ہوتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے قرآن یہ نقشہ پیش کرتا ہے، بتانے کے لیے کہ ہم دھاندلی نہیں کرتے کہ کوئی آیا سامنے اور جس کو جی چاہا ہم نے کہا بھیج دو جنت میں کہا اس کو جنت میں بھیج دو، یعنی میں یہ سمجھانے کے لیے کہ ہمارے ہاں عدل کا پورا طریقہ برتا جاتا ہے، یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ ورنہ بات تو اس نے یہ کہی ہے کہ تم خود اس کا اقرار کرو گے کہ ہاں صاحب میں نے یہ جرم کیا ہے، تو اس میں تو ضرورت ہی نہیں رہتی نہ کسی شاہد کی نہ گواہ کی۔ لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ ہمارے ہاں ایسی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ ہم جس کو جی چاہے کہہ دیں کہ بھیج دو جہنم کے اندر، بھیج دو ان کو جنت کے اندر، یہ نہیں ہے۔ عدالتی کارروائی جیسی تمہارے ہاں ہوتی ہے نا، ساری پوری ہوگی، چھان پھٹک ہوگی، تمہارے گواہ ہوں گے، تم سے بیان لیا جائے گا، یعنی یہ سمجھانا ہے، یاد رکھیے۔ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، ایک ایک فرد آئے گا عدالت میں ہمارے، اس کے ساتھ ایک تو اس کو
چلانے والا ہوگا ہتھکڑی پہنا کے آگے آگے وہ جا رہا ہے اور اس کے پیچھے چلا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ پیچھے ایک نگران ہے کہ کہیں بھاگ نہ جائے یہ ہاں 2 منٹ باقی ہیں 2 ہی منٹ میں 2 ہی باتیں میں کر لوں. کیا بات وہاں ہوگی عزیزان من بڑے غور سے سننے کی بات. لقد كنت في غفلة من هذا بات کچھ نہیں تھی جو کچھ تم کر رہے تھے یہ کہ اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا نتائج بھگتنے پڑے گے سزا ملے گی یہ بات تو تھی لیکن تم اپنے آپ کو اس سے بے خبر رکھنا چاہتے تھے. اس بات کو اپنی یاد میں نہیں لینا چاہتے تھے کہ یہ بڑی تلخ چیز تھی تمہارے ہاں کی تم بے خبر اپنے آپ کو رکھنا چاہتے تھے. آج ہم نے صرف اتنا کیا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ معاف رکھنا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ ہم نے کچھ نہیں کیا. آج وہ جو تم نے خود اپنی آنکھوں پہ غفلت کے پردے ڈال رکھے تھے تاکہ تمہیں نظر نہ آئے کہ اس کے نتائج کیا ہیں بس وہ صرف پردے اٹھا دیے. عزیزان من کوئی سائیکالوجسٹ اس کی داد دے گا کہ تحت شعور میں انکانشیس مائنڈ کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں ان کو وہ باہر لانے کے لیے جتنی تگ و دو کرتا ہے ان کے ہاں ڈسکور وہ بات جس کو کہتے ہیں لفظی ان کے ہاں یہی ہے یہ ڈسکور وہ کورڈ ہوتی ہے اور وہ کور اٹھا دیا جاتا ہے اس سے. اور وہ یہ سائیکالوجی سائیکیٹرسٹ وہ کہلاتے ہیں جو اس طرح علاج کرتے ہیں وہ کرتا اتنا ہی ہے وہ ڈھونڈتا یہ ہے کہ وہ پردہ کون سا ہے جو اس نے ڈال رکھا ہے اور وہ بات ظاہر نہیں ہونے دیتا. وہ ساری تحقیق تفتیش تجسس اس کی ہوتی ہے پردہ معلوم کرنے میں اور وہ کہتے ہیں جب معلوم ہو جاتا ہے تو وی اونلی ڈسکور اٹ ہم اس پردے کو اٹھا دیتے ہیں حقیقت سامنے آ جاتی ہے علاج ہو جاتا ہے. کشفنا عنک غطاءک ہم صرف اس وقت اس پردے کو اٹھا دیں گے جو تم نے خود اپنی آنکھوں پہ ڈال دیا تھا. اور نگاہوں کی بات یہ نہیں ہوگی کہ صرف سامنے پڑی ہوئی پیش پا افتادہ چیز ہی نظر آئے فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ پھر تیری آنکھ اس وقت ایسی ہوگی کہ بڑی سے بڑی موٹی سے موٹی دیوار لوہے کی بھی بنی ہوئی ہوگی اس کو بھی چیر کے دوسری طرف کی چیز کو دیکھ لے گی نگاہیں اتنی تیز ہو جائیں گی پردہ اٹھا دیں گے نگاہیں اتنی تیز ہو جائیں گی ہر چیز کو تم خود دیکھو گے دیکھنے کے بعد تو انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بات تو آگے بھی چلتی ہے یہی وقت ہوگا. شیخ صاحب تھوڑی سی گنجائش دیتے ہیں مجھے کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید ویسے قرین کا لفظ تو قرآن میں ساتھی کے لیے بھی آیا ہے وہ جو یہاں بہکانے والے دوست ہوتے ہیں ان کے لیے عام طور پہ یہ لفظ آیا قرآن میں یہ بھی چیز آئی ہے انہی کو وہ شیاطین بھی کہتا ہے ان سے بڑا شیطان اور کون ہوتا ہے بہکانے والے یہ. لیکن یہاں جو بھی پاس بیٹھا ہوا ہو ساتھ ہو اس کے لیے قرین کا لفظ آتا ہے. کہا یہ سارا کچھ تو یہ کچھ اس کو یوں دکھا دیا جائے گا اور وہ جو اس کے ساتھ ہوگا وہی اس کا نفس جو ریکارڈ ہے اس کا وہ یہ کہے گا کہ یہ سارا کچھ جو ہے اس سے کہے گا کہ یہ کچھ نیا نہیں ہے یہ سارا ہی میرے پاس تیار رکھا ہے تمہارے خلاف. کیا ہوا اور اس کے بعد پھر یہ عدالت سے فیصلہ ہوگا کہ القی فی جہنم کل کفار عنید یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دیدہ دانستہ انکار کیا حقائق سے سرکشی برتی اس سے اور پھر دشمنی تک اس سے اناد تک اتر آئے اس کے خلاف یہ کیفیت ان کی تھی. اب اس کے سوا کہ یہ اپنے ان اعمال کا خمیازہ بھگتیں اس کی سزا بھگتیں اور ہو کیا سکتا ہے. ٹھیک ہے اس کا نام جہنم ہے. میں عرض کروں گا
کہ جہنم کے کیا معنی ہیں اور قرآن